ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، پس جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت اور مدد کرتے ہیں اور اس نور ہدایت یعنی قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کی دعوت اور اس کے عملی نفاذ کی ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، اس رسول پر ایمان لانا اور اس کے عظیم مشن کی تکمیل میں ان کا دست و بازو بن کر اللہ کے دین کی دعوت اور غلبے کے لیے دامے درمے سوکھنے قدمے ہر طرح سے تعاون کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے۔ ہجرت مدینہ سے قبل اہل مدینہ کے جس وفد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کا عہد کیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ شامل ہو کر دشمنوں سے لڑیں گے۔ اس دین کی سربلندی کے لیے جہاں آپ پسینہ بہائیں گے وہاں ہمارا خون گرے گا۔ ہم عہد کو وفا کرنے والے لوگ ہیں۔ اہل مدینہ نے انصار کی شکل میں اس عہد کی وفاداری کا حق ادا کر دکھایا۔ ناظرین، اللہ کا دین صرف ارکان اسلام تک محدود نہیں ہے۔ دین نظریہ حیات، طرز زندگی اور پورے نظام زندگی کا نام ہے، جس میں عبادات، اخلاقیات، معیشت اور معاشرت کے ساتھ اقتصادیات اور سیاسیات سب سے مل کر دین مکمل ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے۔ فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو پورے نظام زندگی کی حیثیت سے غالب کر دیا جائے، خواہ یہ دین کا قیام مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ آیت قرآن کریم میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ 3 مرتبہ آئی ہے، اور پھر جا بجا اللہ نے اہل ایمان کو اس دین کے غلبے اور قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی تاکید کی ہے۔ صحابہ کرام نے اسی نصرت دین کے لیے گھر بار چھوڑے، جانوں اور مالوں کو قربان کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت کی بشارت دی۔ قرآن مجید آج بھی مسلمانوں کو اس دین کے غلبے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے پکارتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن کر کھڑے ہو جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو پکارا تھا، کون ہے میرا حمایتی اللہ کی خاطر۔ حواریوں نے کہا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تب اللہ نے ان کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس دین کے محافظ بنائے گئے ہو، جب تم اس کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر امت بنا کر دنیا کی قیادت کے منصب پر سرفراز فرمایا اور ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ قیصر و کسریٰ جیسی عظیم سلطنتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہر جگہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا دشمن تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر۔ صحابہ نے عرض کیا، ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم دنیا میں ریت کے ذروں کی طرح ہوگے، تعداد تو انگنت ہوگی مگر تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ عرض کیا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ صحابہ کرام تو اس دین کی نصرت کے لیے سینہ تان کر حضور کا دفاع کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا یہ سیل رواں ایک جوڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دنیا کی محبت، خواہشات کا غلبہ اور موت کا خوف پاؤں کی بیڑیاں بن چکی ہیں۔ ہم دن بدن سکڑتے جا رہے ہیں، عزت کا تاج ہمارے سروں سے اتر گیا ہے۔ ہم دنیا کے حقیر فائدوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد ہماری ترجیحات میں دکھائی نہیں دیتی۔ ناظرین، اللہ کے وعدے سچے ہیں، کمزوری ہم نے دکھائی ہے۔
ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے اللہ تمہیں کامیابی بھی دے گا اور تمہارے قدم بھی جما دے گا۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر مومنین کی مدد فرض کر لی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم پختہ ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔